الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه الأتقياء والأصفياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة قرة عيني. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے واجب الاحترام قابل صد اکرام معزز مکرم سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے تحفے اس امت کے لیے عطا کیے
جو اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کے لیے پہلے انبیاء علیہ السلام کو نہیں عطا کی۔ ان تحفوں میں سے ایک تحفہ 5 وقت کی نماز ہے۔ معراج والی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ عطا فرمایا۔ وہ کیا تحفہ تھا؟ 5 وقت کی نماز کا تحفہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے بیٹھ کر پریشان بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بھی آ کر پریشان کیوں ہیں؟ عرش معلیٰ پہ آ کر بھی پریشان کیوں ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا ہے میرے پروردگار، میں تو معراج کر کے جا رہا ہوں، میری امت کیسے معراج کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اور آپ کی امت کو ایسا تحفہ، نماز والا تحفہ عطا کروں گا۔ آپ ایک مرتبہ معراج کر کے جا رہے ہیں، آپ پر ایمان رکھنے والا آپ کا ایک ایک امتی دن کے اندر 5 مرتبہ معراج کریں گے۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین۔ اے میری امت کے لوگوں، اے مجھ پر ایمان رکھنے والوں، اے میری رسالت پر ایمان رکھنے والوں، جو بھی مسلمان بندہ نماز پڑھے گا وہ یقین کر لے اس نے اللہ کا دیدار کر لیا۔ جب میرا امتی دن کے اندر 5 مرتبہ معراج کرے گا، 5 مرتبہ نماز پڑھے گا، ایسے سمجھے اس نے 5 مرتبہ اللہ کی زیارت اور اللہ کا دیدار کیا۔ کسی نے سوال کر دیا کہ 5 نمازیں فرض کیوں کی گئی؟ 4 نمازیں فرض نہیں ہوئی، 3 نمازیں فرض نہیں ہوئی، 7 نمازیں فرض نہیں ہوئی، 6 نمازیں فرض نہیں کی گئی، 5 نمازیں فرض کیوں کی گئی؟ علماء کرام نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو حواس 5 عطا کیے، 5 نعمتیں اور 5 حواس عطا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا تمہیں دیکھنے کی ضرورت پڑی، ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کر دی۔ تمہیں سننے کی ضرورت پڑی، ہم نے تمہیں سننے کے لیے کان عطا کر دیے۔ پورے جسم کے نظام کو چلانے کے لیے ہم نے تمہیں دل عطا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں چھونے کی ضرورت پڑی، ہم نے تمہیں چھونے کی طاقت عطا کر دی۔ ہم نے تمہیں چکھنے کی طاقت عطا کی، تمہیں سونگھنے کی طاقت عطا کی۔ ان 5 حواس کے ذریعے سے نفع نقصان کی چیزوں کو پہچان لیتے ہو، اچھی اور بری چیزوں کو پہچان لیتے ہو۔ ہاتھ سے چھو کر تم پہچانتے ہو کہ یہ چیز سخت ہے یا نرم، اور اسی طرح سونگھ کر پہچان لیتے ہو کہ یہ چیز بدبودار ہے یا خوشبودار، اور اسی طرح چکھ کر پہچان لیتے ہو کہ یہ چیز کڑوی ہے یا میٹھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان 5 حواس کے ذریعے سے تم علوم حاصل کرتے ہو، نفع نقصان کی چیزیں تم پہچانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 5 نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی۔ جو مسلمان بندہ جو مجھ پر ایمان رکھنے والا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا اقرار کرنے والا، مجھے وحدہ لا شریک ماننے والا، دنیا کے اندر 5 نمازیں پڑھتا ہے، وہ یقین کر لے اس نے ان 5 نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ 5 نعمتیں ہیں، 5 نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض اس لیے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر 5 قسم کی ضروریات رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر انسان کو کھانے کی ضرورت پڑی تو ہر انسان کے کھانے کے لیے مختلف قسم کے اناج پیدا کر دیے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے۔
انا صببنا الماء صبا، اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، ہم نے ایک ہی دم پانی کو نہیں ڈالا، جیسے ٹویل کے پائپ سے پانی نکلتا ہے ایک ہی دم، اس طرح ہم نے ایک ہی دم پانی کو آسمان سے زمین پر نہیں ڈالا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا موسلادھار بارش کی صورت میں، چھوٹے چھوٹے قطرات کی صورت میں، تاکہ میرے بندوں کو نقصان نہ پہنچے، فائدہ پہنچے۔ جب ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، بارش کو نازل کیا، ہر ایک قطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتے کو بھیج دیا تاکہ خیال رکھ سکے کہ میرے بندے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، ہم نے زمین پر پانی کو نازل کر کے، زمین پر پانی کو ڈال کر ہم نے مختلف قسم کے پودے اگا دیے۔ جب پودا زمین کے اندر سے نکلتا ہے تو بہت نرم ہوتا ہے، انگل بھی لگا دے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم بتاؤ اتنا نرم پودا اتنی سخت زمین کو پھاڑ کر کیسے نکل سکتا ہے؟ ثم شققنا الارض شقا، ہم نے زمین کو پھاڑ کر اتنے نرم نرم پودے تمہارے لیے نکال دیے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اللہ نے فرمایا ہم نے اس پانی کے ذریعے سے کھجور کو پیدا کیا، انگور کے باغات کو نکالا، کھجور کے باغات کو نکالا، آموں کے باغات کو نکالا، کیلوں کے باغات کو نکالا، انار کے باغات کو نکالا، مختلف قسم کے فروٹ ہم نے اس زمین کے اندر سے پانی کے ذریعے سے پیدا کر دیے۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اللہ نے فرمایا ہم نے اس پانی کے ذریعے سے گھنے گھنے مختلف قسم کے فروٹ کے باغات نکال لیے۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ سارے اناج، یہ سارے فروٹ، یہ ساری سبزیاں، یہ ساری ترکاریاں تمہیں فائدہ دیتی ہیں اور تمہارے جانوروں کو بھی فائدہ دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ نے فرمایا مختلف قسم کے اناج میں نے پیدا کر دیے تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے پینے کے لیے، مختلف قسم کی سبزیاں تمہارے لیے پیدا کر دی، تم کھاؤ بھی صحیح پیو بھی صحیح لیکن فضول خرچی نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میں پروردگار فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تمہیں کھانے کی ضرورت پڑی، میں نے مختلف قسم کے فروٹ اور اناج تمہارے کھانے کے لیے نکال دیے، تمہیں پینے کی ضرورت پڑی، ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کر دیا، تمہیں لباس کی ضرورت پڑی، اللہ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، او میرے بندے میں نے تمہارے پہننے کے لیے بہترین قسم کے لباس پیدا کر دیے، یواری سوآتکم وریشا، جو لباس تمہارے جسم کو ڈھانپتا بھی ہے، خوبصورت بھی بنا دیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اللہ نے فرمایا تمہیں گوشت کی ضرورت پڑی، میں نے تمہارے لیے مختلف قسم کے حیوانات کو پیدا کر دیا، اس سمندر کو موجیں مارتا، ٹھاٹھے مارتا، بے لگام سمندر کو ہم نے تمہارے تابع کر دیا، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا،
تاکہ تازے قسم کے تم مختلف قسم کی مچھلیاں پکڑ کر تازہ گوشت حاصل کر کے کھا سکو۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، سمندر کو ہم نے تمہارے تابع کر دیا تاکہ اس سمندر کے اندر سے مختلف قسم کے اور اعلیٰ قسم کے موتی حاصل کر کے، اعلیٰ قسم کی اچھی چیزیں حاصل کر کے زیورات بنا کر اپنی زینت بنا سکو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں مردوں کو بیوی کی ضرورت پڑی، عورت کو شوہر کی ضرورت پڑی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، مرد کو بیوی کی ضرورت پڑی، عورت کو شوہر کی ضرورت پڑی۔ ہم نے، اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنا دیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، راحت والی زندگی حاصل کر سکو، اطمینان والی زندگی حاصل کر سکو، تاکہ تم خوشیاں حاصل کر سکو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے درمیان محبت اور پیار کو پیدا کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اے میرے بندو تمہیں چاہیے میری ان نشانیوں کے اندر، میری ان نعمتوں کے اندر غور و فکر کرو اور تم میرا شکریہ ادا کرو۔ اللہ نے فرمایا تمہیں کھانے کی ضرورت پڑی، میں نے مختلف قسم کے فروٹ پیدا کر دیے، مختلف قسم کی ترکاریاں اور اناج پیدا کر دیے۔ تمہیں پینے کی ضرورت پڑی، ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کر دیا۔ تمہیں لباس کی ضرورت پڑی، ہم نے اعلیٰ قسم کے لباس تمہارے لیے تیار کر دیے۔ تمہیں گھر کی ضرورت پڑی، ہم نے تمہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا تاکہ تم محلات بنا سکو، اعلیٰ قسم کے گھر اور محلات اور ماڑیاں بنا سکو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ تمہیں راحت کی ضرورت پڑی، دل کے سکون کی ضرورت پڑی، گھر کے سکون کی ضرورت پڑی، ہم نے تمہیں بیویاں عطا کی۔ او عورتوں، مجھ پر ایمان رکھنے والی عورتیں، ہم نے تمہیں شوہر عطا کر دیے، تمہارے درمیان محبت کو پیدا کر دیا۔ یہ 5 ضروریات ہم نے تمہیں عطا کر دی ہیں، 5 نعمتیں تمہیں عطا کر دی۔ جو مسلمان بندہ 5 نمازیں پابندی سے ادا کرتا ہے گویا کہ اس نے ان 5 نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا۔ اسی لیے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت پابندی سے نماز پڑھیں۔ اللہ کا حکم ہے، یہ فرض ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مسلمانوں کی معراج ہے۔ الصلاۃ قرۃ عینی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ او مجھ پر ایمان رکھنے والوں، او مجھ سے محبت کے دعوے کرنے والوں، او مجھ سے عشق کے دعوے کرنے والوں، اگر تم میں سے میرا کوئی امتی مجھ سے محبت کرنے والا، مجھ سے عشق کرنے والا چاہتا ہے کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مجھ سے محبت کرنے والا 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتا ہے میری آنکھیں قبر میں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اگر تم میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو 5 وقت کی نماز نہ چھوڑنا۔ اگر تم مجھے سکون پہنچانا چاہتے ہو، مجھے راحت پہنچانا چاہتے ہو روضہ اطہر کے اندر، قبر مبارک کے اندر اگر تم مجھے سکون دینا چاہتے ہو تو نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ تم دنیا کے اندر، زمین کے اوپر، مسجد کے اندر، اپنے گھر کے اندر نماز تم پڑھتے ہو، قبر کے اندر، روضہ اطہر کے اندر آنکھیں میری ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا جو مسلمان بندہ 5 وقت پابندی سے نماز ادا کرتا ہے وہ یقین کر لے اس نے ان 5 نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا۔ بعض علماء کرام نے فرمایا یہ 5 نمازیں کیوں فرض ہوئی؟ اس لیے
کہ ہر انسان کو 5 مصیبتوں سے 5 پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر لازم کر دیا، ہر جن پر لازم کر دیا کہ وہ ان 5 پریشانیوں سے گزرے گا، ان 5 پریشانیوں سے نہیں بچ سکتا۔ سب سے پہلی پریشانی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے، ہر انسان نے، ہر جی نے، ہر سانس لینے والی چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، ہر چیز نے ختم ہونا ہے۔ اذا الشمس کوورت، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، آسمان پر نظر آنے والے ستاروں کو جھاڑ کر زمین پر گرا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اللہ نے فرمایا قیامت والے دن ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر ایسے اڑا دیا جائے گا جیسے پتنگے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، زمین کو پھاڑ دیا جائے گا، زمین کو لمبا کر دیا جائے گا، آسمانوں کے اندر سوراخ کر دیے جائیں گے۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، زمین کے اندر زلزلے کو برپا کر دیا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، زمین اپنے اندر سے سارے بوجھوں کو نکال کر اپنی پیٹھ پر پھینک دے گی، سونے کی چٹانیں نکال کر اپنی پیٹھ پر پھینک دے گی، ہیرے جواہرات کو اپنے اندر سے نکال کر اپنی پیٹھ پر پھینک دے گی، لوہا، پیتل، چاندی، یہ ساری چٹانوں کی صورت میں نکل کر زمین کے اوپر پڑے ہوں گے۔ سونے کی چٹانیں پڑی ہیں لیکن کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، ہیرے جواہرات زمین کے اوپر پڑے ہیں لیکن کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں۔ ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، اس کے اٹھانے کی غرض سے دیکھنے کو بھی کوئی تیار نہیں۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، قیامت والے دن جب زمین کے اندر زلزلہ برپا ہوگا، زمین اپنے اندر سے ہیرے جواہرات، سونا، چاندی، پیتل اور سونا، یہ سب کچھ نکال کر اپنے اوپر پھینک دے گی۔ یہ انسان دیکھے گا یہی وہ سونا ہے جس کی وجہ سے میں نے اللہ کی نافرمانی کی، یہی وہ سونا ہے جس کی وجہ سے، جس کو حاصل کرنے کے بعد سے چوریاں کرتا رہا، قتل کرتا رہا، زمین کے اندر فساد پھیلاتا رہا، لوگوں کو تنگ کرتا رہا، خیانت کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، ہے افسوس میں نے کیا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز نے فنا ہونا ہے، ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان نے موت کے بعد سے گزرنا ہے۔ دوسری پریشانی قبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، ہم ہر انسان کو، ہر جی کو موت دیتے ہیں، اس کو قبر میں پہنچاتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بعض انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جو آگ کے اندر جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، سمندر کے اندر غرق ہو جاتے ہیں، پانی کے اندر، دریاؤں کے اندر غرق ہو کر مر جاتے ہیں۔ انسان کا جسم مٹی میں بعض اوقات مل جاتا ہے، پانی میں مکس ہو جاتا ہے، پانی کی تہ میں بیٹھ جاتا ہے، ان کو تو قبر نہ مل سکی، پھر اللہ نے کیسے فرمایا ہر انسان کو، ہر جن کو، ہر چیز کو موت بھی دیتے ہیں، قبر میں بھی پہنچاتے ہیں۔ تو علماء کرام نے، ائمہ کرام نے، محدثین کرام نے اس کا جواب دیا، فرمایا انسان کے جسم کا جو ذرہ دنیا کے کسی کونے میں ہے، زمین کی کسی کونے پر پڑا ہے، سمندروں کی تہ میں پڑا
محدثین اکرام نے فرمایا وہی جگہ اس کی قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت وَيُرْسِلَ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ دنیا کے اندر انسان نیند میں جاتا ہے، گہری نیند میں چلا جاتا ہے، جب آرام کرتا ہے، جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اس نیند کرنے والے ہر انسان کے اندر سے روح نکل جاتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے جسم سے، ہر آرام کرنے والے، نیند کا غلبہ پانے والے انسان کے جسم سے روح نکل کر دور چلی جاتی ہے، سینکڑوں کلومیٹر، ہزاروں کلومیٹر دور چلی جاتی ہے، لیکن اس روح کا تعلق جسم کے ساتھ اتنا گہرا ہوتا ہے، کوئی چٹکی لگائے تو درد کو محسوس کرتا ہے، کوئی تھپڑ مار دے تو درد محسوس کرتا ہے، کوئی پکڑ کر ہلا دے تو جاگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جب نیند کرنے کے وقت میں، آرام کرنے کے وقت میں کسی پر موت کا وقت آتا ہے تو ہم اس کی روح کو باہر روک لیتے ہیں، جسم کے اندر دوبارہ نہیں جانے دیتے۔ وَيُرْسِلَ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ نے فرمایا جب سونے والے کی موت کا وقت نہیں آتا، جاگنے کا وقت آ جاتا ہے، جاگتا ہے، ہم اس کی روح کو دوبارہ اس کے جسم میں پہنچا دیتے ہیں۔ نیند کے وقت میں انسان کی روح کوسوں دور ہے، ہزاروں کلومیٹر دور ہے، سینکڑوں کلومیٹر جسم سے دور ہے، لیکن اس روح کا تعلق کتنا گہرا ہے، درد بھی محسوس کرتا ہے، کوئی آدمی ہلاتا ہے تو جاگ جاتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان الابرار لفی علیین، اللہ نے فرمایا نیکوکار لوگوں کی روحیں علیین کے اندر رکھی جاتی ہیں، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي سِجِّينٍ، گناہگار لوگ اور کافر لوگ اور نافرمان لوگوں کی روحیں جہنم کے اندر سجین میں رکھی جاتی ہیں، لیکن ان روحوں کا تعلق، علیین میں رکھی ہوئی روحوں کا تعلق جسم کے ساتھ، جسم کا جو ذرہ جہاں پر ہے وہی جگہ اس کی قبر ہے۔ علیین میں پڑی ہوئی روحوں کا تعلق جسم کے ایک ذرے کے ساتھ اتنا گہرا ہوتا ہے، علیین کے اندر جنت کی ہوائیں پہنچتی ہیں، جنت کی راحت پہنچتی ہے، جنت کی خوشبوئیں پہنچتی ہیں، جنت کی خوشیاں پہنچتی ہیں، جنت کا سکون پہنچتا ہے، ان روحوں کے ذریعہ سے جسموں کو بھی سکون پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح جہنم کے اندر، جہنم کے قریب سنجین میں کافروں کی روحیں رکھی ہوئی ہے، نافرمانوں کی روحیں رکھی ہوئی ہیں، بدکاروں کی روحیں رکھی ہوئی ہیں، جہنم کے اندر سے گرم گرم ہوائیں پہنچتی ہیں، جہنم کا عذاب ان روحوں کو دیا جاتا ہے، ان روحوں کے ذریعے سے اس کے جسم کے ایک ذرے کو عذاب پہنچتا ہے۔ جب دنیا کے اندر نیند کرنے والے انسان کے جسم کے ساتھ کوسوں دور، ہزاروں کلومیٹر دور روحوں کا تعلق ہو سکتا ہے، تو علیین اور سجین میں پڑی ہوئی روحوں کا تعلق جسم کے ایک ذرے کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، ہر انسان کو، ہر زیرو چیز کو مارتا بھی ہوں، قبر میں بھی پہنچاتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر انسان نے قبر سے نکل کر پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اللہ نے فرمایا ہر نفس نے، ہر انسان نے، ہر جی نے، ہر جن نے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، تیرے رب کا پکا فیصلہ
فیصلہ ہو چکا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اللہ فرماتے ہیں جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، مجھ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، مجھ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، میری فرما برداری کرنے والے لوگ ہیں، کل قیامت والے دن پرصراط کے اوپر سے ایسے گزار دوں گا جیسے بجلی کی چمک گزرتی ہے. کل قیامت والے دن جنت میں مسلمان پہنچ جائیں گے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے لوگ جنت کے اندر پہنچ جائیں گے. عرض کریں گے اے میرے پروردگار، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہمیں بتایا تھا کہ پل صراط کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، کب گزریں گے ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم انتظار کر رہے ہو کہ ابھی گزرنا ہے، جنت میں پہنچ چکے ہو، تم انتظار کر رہے ہو کہ پل صراط سے بھی گزرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم پل صراط سے گزر چکے ہو، تمہیں پتہ تک بھی نہیں چلا. اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پل صراط کے اوپر سے 500 کلومیٹر اوپر چڑھنا پڑے گا. 500 کلومیٹر لمبائی ہے، 500 کلومیٹر نیچے اترنا پڑے گا، 1500 کلومیٹر کا سفر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ننجي الذين اتقوا، جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کو 1500 کلومیٹر ایسے گزار دیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اللہ نے فرمایا جو میری نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، نماز کو چھوڑ دینے والے لوگ ہیں، گناہ کرنے والے لوگ ہیں، میرا انکار کرنے والے لوگ ہیں، ہم ان کو جہنم کے اندر پھینک دیں گے. اسی لیے بھائیو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 5ویں جو چیز ہے وہ حشر کا میدان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن دنیا والے لوگ یہ انسان قبروں کے اندر سے ایسے نکل رہے ہوں گے، زمین کے اندر سے ایسے نکل رہے ہوں گے کأنهم جراد منتشر. دنیا کے اندر تم ٹڈی کو دیکھتے ہو، جب ٹڈی کی فوج آتی ہے آ کر فصلوں کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے، ایسے ہی تم دیکھو گے کل قیامت والے دن لوگوں کو قبروں سے نکلتا ہوا حشر کے میدان میں جمع ہوتا ہوا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. ہر انسان نے، ہر جن نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے پروردگار کو حساب و کتاب دینا ہے. جو دنیا کے اندر 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتا رہا، اللہ کی فرما برداری کرتا رہا، نافرمانی سے نہیں بچتا رہا، فرمایا کل قیامت وقت اللہ نے فرمایا میرے سامنے کھڑا ہوگا، حساب و کتاب میں کامیاب ہو جائے گا. دنیا کے اندر 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتا رہا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جب سارے کی ساری انسانیت اپنے ہی پسینوں کے اندر شرابور اور ڈوبے ہوئے ہوں گے، غوطے لگا رہے ہوں گے گرمی کی شدت کی وجہ سے، 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے والے لوگ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے نظارہ کر رہے ہوں گے. اسی لیے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت پابندی سے نماز ادا کریں. شیطان نے کوئی زنا نہیں کیا تھا، بدکاری نہیں کی تھی کہ پکڑا گیا، کوئی قتل نہیں کیے تھے، اس نے ایک سجدے کا انکار کیا، وہ بھی خدا کو نہیں، اللہ کو نہیں، وہ بھی آدم علیہ السلام. اور آج مسلمان اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کے دعوے کرنے والا بتاؤ کیا کر رہا ہے؟ روزانہ اللہ کے کتنے سجدے کا انکار کر رہا ہے. روزانہ مسلمان کتنے سجدوں کا انکار کرتا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارا توفیق